مومن کی نشانیوں میں سے کہ موٹیویشن کے لیے بھی ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی، آپ کو پتہ ہے بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں مومن کی نشانیاں ہیں. ایک امام حسن عسکری کی بہت فیمس حدیث ہے جو ہم سنتے ہیں، 40 کی زیارت ہے، انگوٹھی ہونی چاہیے، 51 رکعت نماز ہونی چاہیے، خاک پر سجدہ ہونا چاہیے، اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھنا ظہر اثر کی نماز میں. اسی طرح یہ بھی امام کی ایک حدیث ہے جس میں مومن کی 5 نشانیاں بیان کی گئی ہیں. پہلی نشانی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں علامت المومن خمس الورع فی خلوہ، یعنی تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے میں اپنے آپ کو پرہیزگار رکھنا. ورع جو ہے وہ تقوی سے تھوڑا اپ گریڈ ورژن ہے. یعنی ورع کے جو سادے معنی وہ یہی ہیں کہ اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا اور حلال کو حرام. انسان معاشرے میں ہوتا ہے، بعض اوقات اپنے آپ کو بہتر رکھتا ہے، لیکن کیا تنہائی میں بھی وہ اپنے آپ کو حرام سے دور رکھتا ہے؟ اور سب سے زیادہ اسٹرگل تنہائی کے اندر ہے، کیونکہ جب انسان اکیلا ہے تو اس کو لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ دیکھ رہا ہے. اور آیت اللہ عظمہ بہجت بھی فرماتے تھے کہ اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے، احساس، تو تم کبھی گناہ نہیں کرو گے. جیسے آپ روڈ پہ جا رہے ہو، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، جیسے باقی جگہوں پر کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیمرے لگے ہوئے ہوں تو انسان سپیڈ لمٹ میں جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جائے گا، کوئی کھڑا ہوا نہیں ہے مگر کیمرے لگے ہوئے ہیں، سپیڈ میں جائے گا تو اس کو چالان آ جائے گا، اس کو ٹوکن آ جائے گا. تو وہ رات کو بھی آرام سے جاتا ہے. کوئی بولے بھائی کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، پولیس نہیں کھڑی ہوئی، کوئی نہیں بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کا کیمرہ بھی تنہائی میں آن ہے، اور وہ جو 2 بیٹھے ہوئے ہیں لیفٹ اور رائٹ، وہ بھی بیزی نہیں ہے، مطلب وہ فری نہیں ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کچھ کرے تو میں جو ہوں وہ اس کو ایکٹیویٹ کروں. تو جو مومن ہے وہ تنہائی میں زیادہ پرہیزگار ہے. لوگوں کے درمیان میں تو لوگوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اپنی خلوت میں جو ہے وہ زیادہ پرہیزگار. اور یہی خلوت انسان کی خدا کی بارگاہ میں انسان کے لیول کو انکریز کرتی ہے. دوسری مومن کی نشانی ہے، اگر اس کے فائنینشلی حالات تنگ بھی ہوں، کم بھی ہوں، تو بھی وہ صدقہ دیتا ہے. مومن کی نشانیوں میں سے. اور ایک اور حدیث بھی ہے کہ تم اگر فائنینشلی مشکل میں ہو تو صدقہ دے کر اپنے رزق میں اضافہ کرواؤ. یہ بھی بہت ضروری ہے جانے مطلب انسان بہرحال صدقہ دینا. تیسری نشانی جو ہے وہ مصیبت کے وقت والصبر عند المصیبہ، یعنی مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے. صبر، لیکن انسان کو صبر جو ہے وہ قرآن بہت زیادہ صبر کی تاکید کرتا ہے. صبر کی بھی کیٹیگریز ہیں عزیزان محترم. اب تو لائٹ بھی کہہ رہی ہے مولانا صاحب آخری درس ہے، اب ٹھیک ہے اب چلے جاؤ، صلوات بھیج دے محمد والے محمد. جیسے وہ ہمارے دوست ابھی دعا افتتاح پڑھ رہے تھے، گجراتی میں پڑھ رہے تھے، جیسے حور العین کا ذکر آیا، زبان ان کی لڑکھڑا گئی، تو ان سے پڑھا نہیں گیا زیادہ. میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے ان کے گھر والی دیکھ رہے ہو، تم کدھر حوروں کے چکر دعائیں مانگ رہے ہو. تو بہرحال یہ نیچرل ہوتا ہے. یہ لائٹ وائٹ بھی اب گھبرانا شروع ہو گئی ہے. عزیزان محترم، صبر جو ہے وہ اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن صبر کے لیے پروردگار نے کیا خوبصورت قرآن کی آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن ہم پریکٹیکلی اس کو اپنی زندگی میں کوشش نہیں کرتے. مومن کی نشانی یہ ہے، مومن کی کوالٹی یہ ہے کہ جب اس کے اوپر مشکل آئے، مصیبت آئے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، چاہے وہ صحت کی ہو، چاہے وہ مال کی ہو، فائنینشلی ہو، چاہے وہ ریلیشن شپس کی ہو، اینی پرابلم، کوئی بھی اس کے اوپر بیماری ہو جائے، کچھ ہو جائے، اس کو پیشنس کرنا ہے، صبر کر. اور خدا کہتا ہے تم صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. تو ہمارے پاس اپرچونٹی تو ملتی ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ہو تو اس کو تو چاہیے کہ وہ خدا سے دعا کرے، خدا تو ایسا موقع دے کہ میں صبر کروں اور تیرے ساتھ ہو جاؤں. نہیں، ان اللہ مع الصابرین، مومن مشکل کے وقت
صبر کرتا، شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا. البتہ اس کے اوپر ایک اور ورژن ہے جو ہائیسٹ ورژن ہے. ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور امام سے بولا کہ مولا ہم مشکلات پڑتی ہیں تو ہم صبر کرتے ہیں. تو امام نے کہا مگر جب ہم پہ مشکلات پڑتی ہیں ہم شکر کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جتنی انسان کی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی اس کا معاملہ بڑھ جاتا ہے. وہ اگلی چوتھی نشانی جو ہے وہ غصے کے ٹائم پر، والحلم عند الغضب، غضب کے ٹائم، غصے کے ٹائم پر بردبار ہونا، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ٹھنڈا کرنا. ایک شخص غصے کے بغیر، مطلب اب آپ کا ٹیسٹ غصے کے اندر ہوتا ہے، غصے کے اندر انسان ایکچوئل اندر جو ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. تو اس ٹائم پر اگر آپ غصے کو کنٹرول کریں اور ایسی جگہ پر کنٹرول کریں جہاں آپ قدرت رکھتے ہوں، جہاں آپ کے پاس پاور ہو، آپ اپنے امپلائیز کے آگے غصہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی اولاد کے آگے غصہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس ٹائم پر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، حلم کرتے ہیں، تو یہ آپ کی کوالٹی ہے. آپ ملک اشتر کا میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کیا. ملک اشتر امام کی فوج کا یعنی سردار ہے، کمانڈر ہے، ایسی پرسنالٹی ہے، اور آپ شجاعت دیکھیں، طاقت دیکھیں، سب کچھ دیکھیں، لیکن گزر رہے ہیں ایک جگہ سے اور شخص نے ان کے ساتھ اہانت کی، ان کا بہیو صحیح نہیں کیا، ڈس رسپیکٹ کی، لیکن وہ چپ کر کے چلے گئے. پیچھے شخص نے بولا تم نہیں جانتے کون تھا؟ کہا کون؟ کہا ملک اشتر تھا. اس نے جب نام سنا تو وہ کانپنے لگا. وہ پھر ڈھونڈتا پیچھے گیا کہ میں معذرت چاہوں. دیکھا تو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے. تو کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو پہچانا نہیں تھا. تو کہا میں مسجد آیا اس لیے تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری مغفرت کی دعا کروں. ملک اشتر ہے، چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، لیکن حلم ہے، اپنے غصے کو پی گیا ہے. اور حلم اور بردباری ہے، یہ چیز بہت ریکوائرڈ ہے. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ہر معاملے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اگر آپ رپلائی کرنا شروع کر دیں، آپ کی اپنی پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے، آپ اپنی شخصیت کو ختم کر دیتے ہیں. دا مور ڈیپ دا ہیومن دا مور اسٹرانگ دا ہیومن. جتنا انسان گہرا ہوتا ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے. جتنا انسان چیزوں کو صبر کرتا ہے، اور نیچرل ہے. اب آپ یہ بولیں مجھے غصہ نہ آئے، نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. غضب ایک ایسی اندر پاور ہے جو ریکوائرڈ ہے، لیکن کہیں ہونی چاہیے. اب دشمن کے مقابلے میں، جیسے ابھی دنیا کے جو حالات ہیں، دشمن ہے، اس کے معاملے میں آپ کے اندر غصہ ہونا چاہیے، غضب ہونا چاہیے. اگر یہ غضب نہیں ہوگا تو آپ دشمن پہ غلبہ نہیں کر سکتے. لیکن آپس میں، فیملی میں، ریلیشن شپ میں، کمیونٹی میں، روڈ پہ جا رہے ہیں، کوئی گاڑی غلطی سے غلط گزر گئی، کسی نے بدتمیزی کر دی، ہاؤ یو بیہیو. تو یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ غضب میں اپنے آپ کو پیشنس رکھتا ہے. اور آخری نشانی جو ہے وہ مومن کی وہ یہ ہے کہ وہ خوف کے باوجود بھی والصدق عند الخوف، یعنی خوف کے باوجود بھی وہ سچ بولتا ہے. اور یہ سب سے مشکل کام ہے ہر انسان زندگی میں، انسان کو کہیں خوف ہو اور وہ وہاں پر انسان سچ نہ بول سکے. تو عزیزان محترم، مومن کی بہرحال یہ نشانیاں ہیں کہ خداوند متعال ہمیں ان نشانیوں پر اپنے اندر، اور انشاءاللہ کہ یہ نشانیاں ہمارے اندر ہیں، انسان جو ہے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو، کریکٹر بلڈنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم. کردار نہ ہو تو آپ جتنی بڑی بلڈنگ بنا لیں، بیس کھوکھلی ہونا سب گر جاتا ہے. جتنا اس کو سجا لیں، اگر اس کے ستون، اس کے جو پلرز ہیں وہ ویک ہیں، آپ نے اتنی اچھی مسجد بنائی ہو، سب کچھ بنایا، اور اگر اس کے ستون مضبوط نہیں ہے تو یہ سب شیکنگ ہے. کردار اس لیے ضروری ہے، کردار ہی باقی رہ جائے گا. امام علی کی حدیث بہت فیمس ہے، مجھے یاد ہے میں بہت سالوں پہلے آیا تھا تو بھی میں نے اسی ممبر سے وہ حدیث پڑھی آپ کی خدمت میں. امام علی کی ہے کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں. کس کے اوپر؟ کریکٹر کے اوپر، کردار کے اوپر. کردار زندہ رہتا ہے، کردار نہیں مر سکتا، کریکٹر مر ہی نہیں سکتا. کریکٹر زندہ رہتا ہے، باڈی ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، مگر کریکٹر زندہ رہے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو بنائیں. اسلام
جو ہے وہ کردار کریٹ کرتا ہے۔ آج اگر ہم تاریخ میں جن لوگوں کو یاد کرتے ہیں، کتنے سارے لوگ تھے مگر ہمیں کتنے یاد ہیں؟ کتنے سارے لوگ تھے، ہمیں کتنوں کے نام یاد ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے کردار تھے، ان کے کریکٹر تھے، اور یہ ممکن نہیں تھا بغیر محبت محمد و آل محمد کے۔ اللہم صلی علی محمد یاری۔ وہ جانے محترم، یہ خود کردار ہونا، اب آپ دیکھیں ایسے ایسے لوگ تاریخ میں تھے۔ ایک شخص تھا مدینہ میں، اور وہ روز اپنے کام میں جانے سے پہلے آتا تھا اور رسول خدا کی زیارت کرتا تھا، صرف آتا تھا اور رسول خدا بھی جانتے تھے کہ یہ صرف مجھے دیکھنے آیا ہے۔ تو وہ بھی اگر بیٹھے ہوتے تھے ایسی جگہ پر کہ جان تو کوشش کرتے کہ تھوڑا سا وہ بلند ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ لے اور چلا جائے، اور وہ روز آتا تھا اور روز دیکھتا تھا، پھر اپنے کام پہ چلا جاتا۔ ایک دن آیا، رسول خدا کو دیکھا، اس نے دیکھنے کے بعد گیا، تھوڑی دیر گزری، پھر واپس آ گیا۔ تو رسول خدا نے اس کو پھر دیکھا، تو رسول خدا اس کو قریب بلایا کہ آج کیا ہوا؟ تم روز آتے ہو چلے جاتے ہو، آج کیا چیز ہے؟ کہا یا رسول اللہ، جیسی میں آپ کی زیارت کر کے تھوڑا فاصلے پر گیا تو میرے دل میں آپ کی محبت اور شدید تر ہو گئی، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں دوبارہ آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ تو رسول خدا نے اس کے لیے دعا دی اور چلا گیا۔ کچھ دن ہو گئے، وہ نہیں آیا۔ رسول خدا نے اس کا پوچھا کہ کیا ہوا؟ چل تو اس کی جہاں پر اس کی دکان تھی یا جو بھی وہ کام تھا، کہتے وہاں گئے تو پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو لوگ جو اطراف میں جو دکانیں تھیں ان کی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بہت اچھا آدمی تھا، بہت اس کے اندر چیزیں تھیں، مگر ایک برائی تھی اس کے اندر، ایک غلطی تھی، ایک گناہ تھا اس کے اندر۔ تو رسول خدا نے بتایا کہ اگر اس کے گناہ پتہ نہیں کتنی چیزوں کے بھی برابر ہوتے، کیونکہ یہ ہم سے محبت کرتا تھا، تو ہماری محبت اس کو ہر چیز سے نجات دے دے گی۔